آبنائے باسفورس پر قبضے کی خبر شہنشاہ تک پہنچی تو اس کے چھکے چھوٹ گئے۔ اس نے فی الفور اپنے وزیر خاص کو بلایا اور کسی قدر برم لہجے میں پوچھا، وزیر خاص، عثمانی بحریہ کا ہراول دستہ ہماری آبنائے میں دندناتا پھر رہا ہے اور جان جسٹینانی ابھی تک نہیں پہنچا۔ کیا جنوبی بحری بیڑے کے ملاحوں کے بازوؤں میں چپو چلانے کی بھی ہمت نہیں رہی؟ یہ لوگ آبنائے باسفورس کی حفاظت کے لیے آنے والے تھے، لیکن آبنائے کا ایک حصہ تو اب تک مسلمانوں کے قبضے میں بھی جا چکا ہے۔ اگر گولڈن ہان اور قسطنطنیہ کے ساحل پر ہمارے اپنے جہاز متعین نہ ہوتے تو اب تک عثمانی بحریہ کا ہراول ہماری فصیلوں کو چھو چکا ہوتا۔ وزیر خاص، ہم بہت پریشان ہیں، ہمیں بتاؤ یہ کیا ہو رہا ہے؟ شہنشاہ کا لہجہ دیکھ کر وزیر خاص سہم گیا اور کمر تک جھک کر ادب سے بولا، ہمارے قاصد یہ خبر لائے ہیں کہ جان جسٹینانی کے بحری جہاز 1-2 دن میں در دانیال کی جانب سے آبنائے میں داخل ہو جائیں گے۔ شہنشاہ معظم، آپ فکرمند نہ ہو، جان جسٹینانی کی بحری طاقت ہمارے ساتھ ملتے ہی ہم عثمانی جہازوں کو آبنائے کے علاقے سے نکال باہر کریں گے۔ لیکن شہنشاہ کی تسلی نہ ہوئی۔ شہنشاہ نے سپہ سالار نوٹھراس کو پیغام بھیجا کہ وہ شہر کے تمام دروازوں اور فصیلوں کی ذمہ داری اب براہ راست اپنے ہاتھ میں لے لے۔ جو دن گزرتے جا رہے تھے، قسطنطین کا خوف بڑھتا جا رہا تھا۔ اسے یکدم اپنا خواب یاد آیا اور اسے سسٹر میری کی بتائی ہوئی تعبیر بھی یاد آئی۔ وہ کانفرنس کے روز سرخ آنکھوں والے دیو شاگال کو پہچان چکا تھا، لیکن شاگال نے تو بڑی مجلس میں ہی کام ایسا دکھایا تھا کہ شہنشاہ اب اسے کچھ نہیں کہہ سکتا تھا۔ یہ گویا ایک طرح سے شاگال نے شہنشاہ کو اپنے دامن میں پناہ دی تھی۔ بالفاظ دیگر شہنشاہ کا خواب پورا ہوا تھا۔ سسٹر میری نے کہا تھا کہ وہ سرخ آنکھوں والے دیو کو دیکھتے ہی قتل کر دے، لیکن شہنشاہ ایسا نہ کر سکا تھا۔ قسطنطین آج کل بہت مضطرب تھا، اس کی نیندیں حرام ہو چکی تھیں۔ وہ ہر وقت کسی نہ کسی جنگی مصروفیت میں ڈوبا رہتا اور جب اکیلا ہوتا تو شراب پینے لگتا۔ جان جسٹینانی کی بحریہ، جو کئی جہازوں اور سینکڑوں کشتیوں پر مشتمل تھی، ایک کثیر فوج لے کر آبنائے کے شمالی دہانے میں داخل ہوئی۔ بحریہ کے سب سے اگلے جہاز پر صلیبی پچم نصب تھا۔ جہازوں میں سوار سپاہی اپنے اپنے جہازوں کے عرصے پر آ گئے اور دور سے قسطنطنیہ کا نظارہ کرنے لگے۔ ان سے 3 میل کی مسافت پر قسطنطنیہ تھا اور قسطنطنیہ کے ایک پہلو میں گولڈن ہارن تھی۔ آبنائے باسفورس کا دوسرا یعنی جنوبی سرا مسلمانوں کے قبضے میں تھا، جو قسطنطنیہ سے 5 میل دور تھا۔ البتہ عثمانی کشتیاں کبھی کبھی گشت کرتی ہوئی شہر کے بالکل نزدیک آ نکلتیں، لیکن عثمانی بحریہ کو کچھ دیر تنگ کرنے کے بعد واپس بھاگ جاتی۔ جان جسٹینانی کے جہاز فصیل شہر کے ساتھ گھومتے ہوئے گولڈن ہارن کی جانب نکل آئے۔ گولڈن ہارن کی آہنی زنجیر ڈھیلی کرتی گئی اور بہت سے اہم جہاز اور کشتیاں گولڈن ہارن کے اندر داخل ہو کر شہر کی گودیوں سے آ لگیں۔ جسٹینانی کے باقی جہاز گولڈن ہارن سے باہر ہی آبنائے کے ساحل پر لنگر انداز ہو گئے۔ جس جگہ کو جسٹینانی کے باقی جہازوں نے لنگر انداز ہونے کے لیے منتخب کیا تھا، یہ دراصل مچھیروں کی چھوٹی چھوٹی گودیاں تھیں، جہاں دن بھر مچھلیوں کا شکار کرنے کے بعد باسفورس کے مچھیرے اپنی کشتیاں کھڑی کرتے۔ مچھیروں کے بچے ساحل پر ہی کھیل رہے تھے۔ جنگی جہازوں کو دیکھ کر سہم گئے اور بستی کی جانب بھاگ کھڑے ہوئے۔ نارمن، جو عیسائی بحریہ کے اس حصے کا کپتان تھا، اپنے جہاز کے عرصے سے مچھیروں کی ایک چھوٹی سی بستی کو بغور دیکھ رہا تھا۔ نارمن جنیوا کا ایک ماہر بحری سپہ سالار تھا۔ یہ در حقیقت ایک بحری قزاق تھا جسے جسٹینانی نے بھاری رشوت دے کر اپنے لشکر میں شامل کیا۔ اس کی زندگی کے 40 سال سمندر کے پانیوں میں گزرے تھے اور اس کے چہرے پر موجود زخموں کے نشان اس بات کے گواہ تھے کہ نارمن کئی جنگیں لڑ چکا ہے۔ یہ جب بحری قزاق تھا تو اس کی سفاکی دور دور تک مشہور تھی۔ نارمن جس قدر اپنی بہادری اور شمشیر بازی میں مشہور تھا، اس سے کہیں زیادہ اپنی وحشت اور درندگی کے حوالے سے جانا جاتا تھا۔ نارمن کی سب سے بڑی عادت یہ تھی کہ وہ بہت زیادہ شراب پیتا اور آئے روز نئی نئی لڑکی اپنے بستر پر طلب کرتا۔ نارمن نے مچھیروں کی بستی کو دیکھا تو جہازوں کو لنگر انداز کر کے ساحل پر خیمے لگانے کا حکم جاری کر دیا۔
یہاں سے 4 میل کے فاصلے پر مسلمانوں کا علاقہ تھا اور مسلمانوں کی کشتیاں دن میں کئی مرتبہ اس طرف آ کر مچھیروں کی بستی تک چکر لگا جاتی تھیں۔ آج جب نارمن کے جہاز یہاں لنگر انداز ہوئے تو گشت پر موجود مسلمانوں کی 2 کشتیاں تیزی سے اپنے سالار کو اطلاع دینے کے لیے الٹے قدموں بھاگیں۔ یہ اگست کا مہینہ تھا۔ رومیلی حصار کے برجوں پر اربان کی بنائی ہوئی توپیں چڑھائی جا چکی تھیں۔ کپتان عباس رومیلی حصار میں ہی موجود تھا۔ اسے جب خبر ملی کہ جنیوا کے جہاز نزدیک پہنچ چکے ہیں تو اس نے ان جہازوں کو مزید آگے آنے سے روکنے کے لیے اپنی بحریہ کو پیش قدمی کا حکم دے دیا۔ ادھر قلعے پر موجود توپوں کے رخ بھی شمال کی جانب کر دیے تھے۔ اب کپتان عباس کی شریانوں میں ولولہ اور جوش اور جذبہ اور جنون خون بن کا دوڑنے لگا تھا۔ عباس نے اپنی گشت والی کشتیوں کو حکم دیا کہ وہ عیسائی جہازوں کی ایک ایک حرکت پر نظر رکھیں۔ جسٹینانی کا استقبال کرنے کے لیے شہنشاہ خود گولڈن ہان کی بندرگاہ تک آیا تھا۔ جسٹینانی کی کمک دیکھ کر ساحل پر موجود یونانی سپاہیوں کے حوصلے بڑھے اور انہوں نے خوشی کے نعرے لگانے شروع کر دیے، لیکن شہنشاہ کچھ زیادہ خوش نہیں تھا۔ جسٹینانی تو آ گیا تھا، لیکن جنگی کمک شہنشاہ کی توقع سے بہت کم تھی۔ پھر بھی شہنشاہ نے پرتپاک انداز میں جنیوی فوج کا استقبال کیا اور ان کے اعزاز میں شاہی محل کے اندر رات کا جشن منعقد کیا۔ شاہی محل میں رات گئے تک شراب کے جام لڑائے جا رہے تھے اور شباب و کباب کا اہتمام کیا گیا۔ جسٹینانی کی کم فوج دیکھ کر قسطنطین اس قدر مضطرب ہوا کہ اگلے روز ان تمام ممالک کی طرف دورے قاصد دوڑا دیے جہاں جہاں اس کے سفیر امداد کی درخواست لے کر پہلے سے گئے ہوئے تھے۔ ان میں اسپین کے شمالی صوبے اراگون اور فستلا کے علاوہ مغربی یورپ کے دیگر کئی ایک ممالک تھے۔ جب سے عثمانی بحریہ نے بحر اسود کا راستہ بند کیا تھا، شہنشاہ کا تمام تر رابطہ شمالی یورپ کے ساتھ کٹ چکا تھا۔ شمالی یورپ میں بلغاریہ، یوکرین، چیکوسلواکیہ اور جرمنی کے بعض علاقے شامل تھے۔ شہنشاہ کو رہ رہ کر یہی خیال ستاتا تھا کہ قسطنطنیہ اس کے ہاتھوں سے نکل ہی نہ جائے۔ وہ اپنے آپ کو قسطنطنیہ کا سب سے بدنصیب بادشاہ تصور کرتا تھا۔ اسے ڈر تھا کہ 1100 سال سے قائم اس کے آباء و اجداد کی اس عظیم سلطنت کے خاتمے کا وقت آن پہنچا ہے۔ وہ قسطنطنیہ کو کسی صورت کھونا نہیں چاہتا تھا۔ وہ آخر دم تک قسطنطنیہ کو بچانا چاہتا تھا۔ اسے اپنے آباء و اجداد کی تاریخ معلوم تھی، جنہوں نے گزشتہ 700 سال میں ایک بار بھی مسلمانوں کو قسطنطنیہ کے نزدیک نہ بھٹکنے دیا تھا۔ شہنشاہ جشن کے ہنگامے میں بہت تھوڑی دیر کے لیے مشغول رہا۔ آج کل اس کا دل کسی بھی چیز میں نہیں لگتا تھا۔ قسطنطین کو صرف ایک ہی فکر تھی، اور وہ یہ تھی کہ وہ کسی طرح اپنے آبائی پایہ تخت قسطنطنیہ کو سلطان محمد خان کے حملے سے بچا لے۔ وہ عثمانیوں کو اچھی طرح جانتا تھا۔ ابھی چند سال پہلے جب وہ موریہ کے تخت پر مطمئن تھا تو اسے سلطان محمد خان کے والد سلطان مراد خان نے عثمانی شمشیروں کا ذائقہ چکھا کر اپنے خوفناک طریقہ جنگ سے مرعوب کر دیا تھا۔ قسطنطین جب موریہ کا حکمران تھا تو اس نے اپنے مقبوضات کے تحفظ کے لیے خاکنائے کورنت کی قلعہ بندی کی اور ادھر سے اطمینان کر لینے کے بعد تھیبس کے شہر پر جو اس کی سرحد سے قریب سلطنت عثمانیہ کا مقبوضہ تھا دفعتاً حملہ کر کے قبضہ کر لیا۔ قسطنطین کو یاد تھا کہ واقعے کی اطلاع پا کر مراد فوراً موریہ کی جانب روانہ ہوا تھا۔ راستے میں کورنت کا مضبوط قلعہ اس کے سامنے حائل ہوا، اور پھر اس وقت قسطنطین کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب عثمانی توپوں کی گولہباری کے سامنے کورنت کا مضبوط قلعہ خس و خاشاک کا ڈھیر بن گیا۔ عثمانی فوج میں توپوں کے استعمال کا یہ پہلا موقع تھا۔ قسطنطین کو پورے موریہ میں کہیں بھی جائے پناہ نہ دکھائی دی، تو قسطنطین اور اس کے بھائی تھامس نے سلطان مراد خان ثانی کے ساتھ صلح کر لی۔ انہوں نے خراج دینا منظور کیا اور موریہ بھی دولت عثمانیہ کی باجگزار ریاستوں میں شامل ہو گیا۔ قسطنطین کو یہ سب کچھ کیسے بھول سکتا تھا؟ یہ تو اس کی اپنی کہانی تھی۔ اس کی نظروں سے تو اپنے آباء و اجداد کی کہانی بھی پوشیدہ نہ تھی۔ سلطنت بازنطینی جو کبھی یورپ میں دریائے ڈینوب اور ایشیا میں اناطولیہ اور شام تک پھیلی ہوئی تھی، آج صرف قسطنطنیہ شہر تک محدود ہو کر رہ گئی تھی۔ یہ سلطنت بازنطینی کے زوال کی انتہا تھی۔
شہنشاہ سوچنے لگا کہ اس کے آباء و اجداد نے خود مسلمانوں کو یورپ میں قدم جمانے کا موقع دیا تھا۔ شہنشاہ کو معلوم تھا کہ 1338 عیسوی میں جب شہنشاہ اینڈرڈ نیکس سوئم کے انتقال پر اس کا بیٹا جان پلیلیو لوگس کم عمر بچہ رہ گیا تھا، تو ملکہ اینا گرینڈ چانسلر کنٹاکوزین کو نہتے شہزادے جان پلیولوگس کا نگران اور مدار المہام مقرر کیا گیا۔ شہزادے کا نگران کنٹاکوزین جلد ہی اس لالچ میں آ گیا کہ قسطنطنیہ کے تخت کو خود ہتھیا لے اور شہزادے کو راستے سے ہٹا دے۔ کنٹاکوزین کی یہی بددیانتی یورپ میں مسلمانوں کی آمد کا باعث ہوئی، کیونکہ کنٹاکوزین نے مدار المہام مقرر ہونے کے صرف چند سال بعد یعنی 1343 عیسوی میں اپنے شہنشاہ ہونے کا اعلان کر دیا۔ اس وقت کنٹاکوزین نیکوٹیکا میں تھا۔ ملکہ کو یہ بات سخت ناگوار گزری اور اس نے اس کی مخالفت کی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ دونوں میں لڑائی چھڑ گئی اور دونوں نے عثمانی فرما روا اور عثمان کے بیٹے اور خان سے مدد کی درخواست کی۔ اس سے پہلے بھی ترک امیروں نے تخت قسطنطنیہ کے مختلف دعویداروں میں کسی نہ کسی فریق کا ساتھ دیا تھا۔ کنٹاکوزین نے اور خان سے 6000 سپاہی مانگے اور اس حمایت کے عوض اپنی لڑکی تھیوڈورا کو اس کی شریک زندگی بنانے کے لیے پیش کیا، اور خان نے یہ شرط منظور کر لی اور 1345 عیسوی میں 6000 سپاہی کنٹاکوزین کی مدد کے لیے یورپ بھیجے۔ کنٹاکوزین نے ان سپاہیوں کی مدد سے قسطنطنیہ کا محاصرہ کر لیا جو ملکہ کے قبضے میں تھا۔ ملکہ کو مجبوراً صلح کے لیے راضی ہونا پڑا، اور صلح اس عجیب بات پر ہوئی کہ کنٹاکوزین اور اس کی بیوی نیز ملکہ اینا اور شہزادہ جان پلیولوگس چاروں کے چاروں بیک وقت تخت نشین کر دیے جائیں۔ چنانچہ چاروں کی رسم تاج پوشی ادا کی گئی۔ اس اتحاد کو اور زیادہ مضبوط کرنے کے لیے کنٹاکوزین نے اپنی چھوٹی لڑکی کی شادی نوجوان شہنشاہ جان پلیولوگس سے کر دی، اور خان کا نکاح بھی شہزادی تھیوڈورا سے ہو گیا، اور خان نے تھیوڈورا کو اس کے آبائی مذہب مسیحیت پر قائم رہنے کی اجازت دے دی۔ لیکن اتحاد زیادہ دیر قائم نہ رہ سکا، اور کنٹاکوزین ایک مرتبہ پھر تاج و تخت کی ہوس میں دیوانہ ہو کر عثمانی فوج کی مدد مانگنے پر مجبور ہو گیا۔ 1353 عیسوی میں اس نے حکومت کے تمام اختیارات اپنے ہاتھ میں لینے چاہے۔ اس وقت تک شہزادہ جان پلیولوگس جوان ہو چکا تھا۔ شہزادے نے کنٹاکوزین کی مخالفت کی اور خانہ جنگی شروع ہو گئی۔ کنٹاکوزین کو عثمانی امیر اور خان نے اس مرتبہ 20,000 سپاہیوں سے مدد دی، جن کا سپہ سالار اور خان کا لڑکا سلمان پاشا تھا۔ اس مرتبہ مدد کے بدلے میں کنٹاکوزین نے اور خان کو اپنے یورپین ساحل کا ایک قلعہ معاوضے کے طور پر پیش کیا۔ یہی وہ دن تھا جسے یورپ میں مسلمانوں کے پہلے قبضے کا دن کہا جا سکتا ہے۔ کنٹاکوزین نے عثمانی سپاہیوں کی مدد سے جان پلیولوگس کو شکست دے کر قسطنطنیہ کے تخت پر قبضہ کر لیا۔ سلمان پاشا نے حسب معاہدہ یورپی ساحل کے قلعہ زب پر قبضہ کر کے اس میں عثمانی دستے متعین کر دیے۔ اس سے چند دن بعد تھیرس کے علاقے میں زلزلہ آیا اور بہت سے شہروں کی فصیلیں منہدم ہو گئیں۔ انہی میں گیلی پولی بھی تھا، جو در دانیال کے مغربی ساحل پر سب سے زیادہ اہم قلعہ تھا۔ یہ قلعہ زم کے قلعہ سے تھوڑے فاصلے پر واقع تھا۔ سلمان پاشا نے اسے تائید غیبی خیال کیا اور گیلی پولی پر فوراً قبضہ کر لیا۔ قلعہ کے یونانی دستوں نے یہ سمجھا کہ خدا کی مرضی یوں ہی تھی، چنانچہ انہوں نے کوئی مزاحمت نہ کی۔ گیلی پولی کی فتح سے ترکوں کی تاریخ کا ایک نیا دور شروع ہوا۔ ان واقعات سے کنٹاکوزین کے خلاف قسطنطنیہ میں سخت برہمی پھیلی، جس نے بغاوت اور انقلاب کی شکل اختیار کر لی۔ ہر شخص کنٹاکوزین پر غداری وطن کا الزام عائد کرتا تھا اور اسی کو ترکوں کے یورپ میں لانے کا ذمہ دار قرار دیتا تھا۔ آخر کنٹاکوزین کو رائے عامہ سے مجبور ہو کر تاج و تخت سے دستبردار ہونا پڑا، اور اس نے اپنی زندگی کے باقیہ 30 سال ایک خانقاہ میں گزار دیے۔ اس مدت میں کنٹاکوزین نے اپنے عہد کی ایک تاریخ لکھ ڈالی۔ یہی وہ کتاب تھی جسے قسطنطین اچھی طرح پڑھ چکا تھا۔ جان پلیولوگس تخت پر بیٹھا تو اسے مسلمانوں کے ساتھ صلح کرنی پڑی اور مجبور ہو کر اور خان کا قبضہ یورپی قلعوں پر تسلیم کرنا پڑا۔ یوں گویا سلطنت بازنطینی دولت عثمانیہ کی باجگزار بن گئی۔ کچھ دنوں تک تو شہنشاہ قسطنطنیہ خاموشی کے ساتھ خراج ادا کرتا رہا۔
لیکن پھر اسے اپنی محکومی ناقابل برداشت محسوس ہونے لگی۔ چنانچہ 1369 عیسوی میں شہنشاہ نے خود روم کا سفر کیا اور پوپ کی خدمت میں حاضر ہو کر یورپ کی مسیح حکومتوں کو دولت عثمانیہ کے خلاف ابھارنے کی درخواست پیش کی۔ اس نے پوپ کی حمایت حاصل کرنے کے لیے طرح طرح کی ذلت گوارا کی اور یونانی کلیسا کے ان تمام عقائد سے اپنے آپ کو منحرف ظاہر کیا جو رومن کیتھولک چرچ سے مختلف تھے۔ یوں مذہبی معاملات میں اس نے کلیسائے روما کی برتری تسلیم کر لی، مگر ان تمام باتوں کے باوجود اس کا مقصد حاصل نہ ہوا اور مسیحی حکومتیں ترکوں کے خلاف اعلان جنگ کے لیے آمادہ نہ ہوئیں۔ چنانچہ شہنشاہ ناکام و نامراد قسطنطنیہ واپس ہوا۔ واسی میں جب وہ وینس سے گزر رہا تھا تو دیان کے بعد ساہوکاروں نے جن سے روما کے سفر کے لیے اس نے روپیہ قرض لیا تھا اسے گرفتار کر لیا۔ اس کے پاس اتنے پیسے نہ تھے کہ قرض ادا کر سکتا۔ اس کا بڑا لڑکا ایڈرونیکس جسے وہ قسطنطنیہ میں اپنا جانشین بنا گیا تھا، حکومت کی لذت سے آشنا ہو کر باپ کی رہائی کا خواہشمند نہ تھا، اس لیے اس نے بھی قرض ادا کرنے کی کوشش نہ کی۔ لیکن چھوٹے لڑکے مینوئل نے اپنی املاک فروخت کر کے باپ کے قرض کی رقم فراہم کی اور شہنشاہ کو آزاد کرایا۔ قسطنطنیہ پہنچنے کے بعد شہنشاہ نے اینڈرونیکس کو حکومت سے الگ کر دیا اور اس کی جگہ مینوئل کو اپنا ولی عہد مقرر کیا۔ اینڈرونیکس کا ایک لڑکا تھا جو اپنے باپ کی حق تلفی پر سخت برافروختہ ہوا۔ اس نے کسی طرح عثمانی امیر مراد اول کے بیٹے شہزادہ سادھوجی کو اس بات پر آمادہ کر لیا کہ دونوں مل کر شہنشاہ اور مراد کو تخت سے اتار دیں اور ان کی جگہ خود فرمانروا بن جائیں۔ مراد اس وقت اشیاء کوچک میں تھا اور سادھو جی یورپ میں ترکی سپاہ کا افسر اعلیٰ تھا۔ اس نے مراد کی غیر موجودگی سے فائدہ اٹھا کر فوراً بغاوت کا اعلان کر دیا۔ ادھر اینڈرونیکس کے لڑکے نے بھی نوعمر بازنطینی امراء کی ایک جماعت اپنے ساتھ لے کر اپنے دادا شہنشاہ کے خلاف جنگ کی تیاری شروع کر دی۔ ان شہزادوں کی متحدہ بغاوت نے ایک خطرناک صورت اختیار کر لی۔ مراد اول اس خبر کو سنتے ہی یورپ پہنچا۔ شہنشاہ نے اپنے پوتے کے جرم پر اپنی برات پیش کی اور اس فتنے کو فروغ کرنے کے لیے پوری آمادگی ظاہر کی۔ اس نے مراد کی یہ تجویز بھی منظور کر لی کہ گرفتاری کے بعد دونوں شہزادے اپنی آنکھوں سے محروم کر دیے جائیں۔ سادھو جی کی فوج نے اپنے سلطان کی زبان سے معافی کا وعدہ سن کر باغی شہزادے کا ساتھ چھوڑ دیا۔ سادھو جی اینڈرونیکس کا بیٹا اور نوجوان بازنطینی امراء گرفتار کر کے سامنے لائے گئے۔ مراد نے سب سے پہلے اپنے بیٹے سادھو جی کی آنکھوں میں گرم سیسا ڈال کر اسے اندھا کر دیا اور پھر اس کے قتل کا حکم دے دیا۔ بازنطینی امراء دریائے مارٹیزا میں غرق کر دیے گئے، جبکہ اینڈرونیکس کے بیٹے کو شہنشاہ کے پاس بھیج دیا گیا۔ شہنشاہ نے حسب وعدہ اپنے پوتے کی آنکھوں میں سیسا ڈلوایا، لیکن اس طرح کہ اس کی بینائی ضائع نہ ہوئی۔ قسطنطین آج اپنے آباء و اجداد کی تاریخ یاد کر کے اپنے اسلاف کی کوتاہیوں پر رو رہا تھا۔ اسے یہ بھی معلوم تھا کہ عثمانی سلطان بایزید یلدرم کے دور میں بایزید یلدرم نے شہنشاہ کو دھمکی دی تھی کہ وہ اس کے بڑے بیٹے اینڈرونیکس کو بزور شمشیر تخت پر بٹھا دے گا۔ چنانچہ پلیولوگس ایک جدید صلح نامے پر مجبور ہوا جس نے بازنطینی سلطنت کی رہی سہی ساکھ خاک میں ملا دی۔ جان پلیولوگس اور اس کے چھوٹے لڑکے مینوئل نے جو تخت سلطنت میں اپنے باپ کا شریک تھا معاہدہ کیا کہ 30,000 طلائی سکے بطور خراج وہ ہر سال ادا کریں گے اور وہ 12,000 کا ایک فوجی دستہ شہنشاہ کی طرف سے ہر وقت بایزید کی خدمت میں حاضر رہے گا۔ ایشیائے کوچک میں بازنطینی سلطنت کے مقبوضات میں سے اب صرف ایک قلعہ فلاڈلفیا اور باقی رہ گیا تھا۔ اس صلح نامے میں وہ بھی بایزید نے اپنے نام لکھوا لیا، لیکن اس قلعے کے یونانی افسر نے شہنشاہ کے حکم کے باوجود قلعہ خالی کرنے سے انکار کر دیا۔ بایزید نے شہنشاہ کو مجبور کیا کہ وہ خود اپنی فوج کے ذریعے قلعہ خالی کروا دے۔ چنانچہ دولت بازنطینیہ کے انتہائی زوال کا یہ عبرتناک واقعہ بھی ظہور میں آیا کہ یونانی سپاہیوں نے فلاڈلفیا پر حملہ کیا اور اسے فتح کر کے بایزید کے حوالے کر دیا۔ یہ گویا قسطنطنیہ کے انجام کی نشاندہی تھی۔
جان پلیولوگس کی وفات کے بعد اس کا چھوٹا بیٹا منوئل تخت نشین ہوا، جو اس وقت شہنشاہ کی طرف سے بایزید کے دربار میں حاضر رہنے کا پابند تھا۔ اس طرح وہ گویا نظر بند تھا۔ باپ کی وفات کا سن کر وہ سلطانی دربار سے فرار ہوا اور قسطنطنیہ پہنچ کر تخت سنبھال لیا۔ بایزید کو اس کی یہ حرکت سخت ناگوار گزری، چنانچہ غصے میں آ کر بایزید نے قسطنطنیہ کا محاصرہ کر لیا۔ 7 مہینے تک محاصرہ جاری رہا اور پھر اس نے 10 سال کے لیے صلح کر کے محاصرہ اٹھا لیا۔ اس محاصرہ کی شرائط صلح بہت سخت تھی۔ خراج کی رقم 30,000 طلائی کراؤن مقرر ہوئی۔ مسلمانوں کے لیے قسطنطنیہ میں ایک شرعی عدالت قائم کی گئی، جس میں بایزید نے ایک ترکی قاضی مقرر کیا، اور کلیسائے مشرق کے اس مرکز یعنی قسطنطنیہ میں ایک عالیشان مسجد بھی تعمیر کی گئی، جس کے میناروں سے توحید اسلامی کا اعلان ہونے لگا۔ منوئل نے شہر کے 700 مکانات بھی مسلمانوں کو دے دیے۔ غلطہ کا نصف حصہ بایزید کے حوالے کر دیا، جس میں اس نے 6,000 عثمانی فوج متعین کر دی۔ شہر کے باہر انگور کے باغات اور ترکاریوں کے کھیت تھے۔ ان پیداوار کا عشر بھی عثمانی خزانے کو دیا گیا۔ اسی وقت سے عثمانیوں نے قسطنطنیہ کو اسلامبول کہنا شروع کر دیا تھا۔ شہنشاہ قسطنطین اپنے 2 بھائیوں کے بعد ہی قسطنطنیہ کا شہنشاہ بنا تھا۔ قسطنطین سے پہلے قیصر جان پلیولوگس نامی ایک شہنشاہ اور بھی گزرا تھا۔ اس دوسرے پلیولوگس کی وفات کے بعد قیصر قسطنطین 12 تخت نشین ہوا۔ قسطنطین اگرچہ اپنے سابق حکمرانوں سے بہتر تھا، بہادر جنگجو اور کلیساؤں کے اتحاد کا حامی تھا، لیکن اسے صرف دکھائی دے رہا تھا کہ وہ سلطان محمد خان کا مقابلہ نہیں کر پائے گا۔ پھر بھی شہنشاہ نے تہیہ کر رکھا تھا کہ وہ اپنے خون کے آخری قطرے تک قسطنطنیہ کی حفاظت کرے گا۔ جان جسٹینانی کے جشن سے فارغ ہونے کے بعد شہنشاہ نے فصیل شہر کا طوفانی دورہ کیا اور فصیل کے مختلف مقامات کی از خود اپنی نگرانی میں تعمیر شروع کروائی۔ روم ایک الگ شہر تھا، لیکن قدیمی ربط کی وجہ سے مسلمان اب بھی قسطنطنیہ کے بادشاہ کو قیصر روم ہی کہا کرتے تھے۔ قیصر روم کی یہ سلطنت 4 صدی عیسوی میں قائم ہوئی تھی، اور وقت وہ بھی تھا جب قیصر روم کی حکومت مشرق و مغرب میں دور دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ شہنشاہ قسطنطین بھی قیصر روم ہی تھا، شاید آخری قیصر روم۔ قیصر نے کلیساؤں کی صلح تو کروا دی تھی، لیکن فی الحقیقت اس کی یہ کوشش کامیاب نہ ہو سکی تھی۔ رومی اور یونانی کلیسا کے مابین اس قدر اختلافات تھے کہ ان کا اتحاد اب ممکن نہ رہا تھا۔ مجلس کے روز دونوں کلیساؤں کے پادری آپس میں بری طرح لڑ پڑے تھے۔ سپہ سالار گرینڈ ڈیوک نوٹراس نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ وہ کارڈینل کی ٹوپی کے مقابلے میں یہاں ترکوں کے عمامے دیکھنا زیادہ پسند کرتا ہے۔ مجلس کے روز خود یونانی کلیسا کے مذہبی پیشوا 2 جماعتوں میں بٹ گئے تھے۔ ایک جماعت شہنشاہ کی طرفدار تھی، جو چاہتے تھے کہ کلیسائے روما کے ساتھ اتحاد ہو جائے اور پوپ انہیں مدد فراہم کرے، اور دوسری وہ جماعت تھی جو ان سنگین حالات میں بھی کلیسائے روما سے اتحاد کرنے پر کسی طرح راضی نہ تھی۔ دوسری جماعت پہلی جماعت سے بڑی تھی، چنانچہ اس جماعت کے گرجاؤں نے شہنشاہ کو مالی امداد دینے سے انکار کر دیا، اور اس میں سے جو لوگ جنگ میں شریک ہو سکتے تھے ان کی ایک بہت قلیل تعداد نے شہر کی محافظت کے لیے آمادگی ظاہر کی۔ قسطنطنیہ کی آبادی بہت زیادہ تھی، لیکن متعصب یونانی کلیسا کے صرف 6,000 سپاہیوں نے بادل نہ خواستہ اپنی خدمات پیش کیں۔ سپہ سالار نوٹراس بھی انہی لوگوں میں شامل تھا۔ قیصر کو قسطنطنیہ اپنے ہاتھ سے جاتا ہوا دکھائی دیا، لیکن وہ ہمت ہارنے والا نہ تھا۔ جلد ہی اسے ایک خوشخبری ملی کہ اٹلی اور اسپین کے بہادر دستے قسطنطین کی مدد کو پہنچنے والے ہیں، اور پھر جس روز کٹالونیا اور اراگن کے فوجی دستے گولڈن ہان کے ساحل سے آنے لگے تو قیصر روم کے تمام حوصلے جوان ہو گئے۔ اس کے بدن میں پارا بھر گیا اور وہ سلطان محمد خان کو سبق سکھانے کے منصوبے بنانے لگا۔ مشرقی اور مغربی یورپ کے عیسائی عوام مذہبی جوش و خروش کے ساتھ قسطنطنیہ میں اکٹھے ہو گئے، لیکن عیسائی حکومتیں خصوصاً فرانس، جرمنی، ہنگری اور پولینڈ نے اس موقع پر قیصر کی کوئی مدد نہ کی، اور ایسی بے حسی اور بے پرواہی کا مظاہرہ کیا کہ پوری مسیحی تاریخ حیرت زدہ رہ گئی۔
دراصل گزشتہ 2-4 صدیوں میں مسلمانوں نے بڑے بڑے صلیبی اتحادوں کو دندان شکست دے کر کچھ ایسا خوفزدہ کر دیا تھا کہ اب یورپی حکمران مسلمانوں کے خلاف کسی بھی اتحاد میں شامل ہونے سے پہلے 1000 بار سوچتے۔ گزشتہ 65 سال کے اندر ترکوں کو یورپ سے خارج کر دینے کی غرض سے انہوں نے 4 مرتبہ مذہبی اتحاد کیا۔ ہر بار اتحاد کا شیرازہ بند کر منتشر ہوا تھا۔ چنانچہ اس مرتبہ یورپی حکومتیں اس قسم کے مزید کسی تجربے کے لیے تیار نہ تھیں۔ کیسر نے کلیساؤں کا اتحاد بھی کر کے دیکھ لیا تھا، لیکن پھر بھی وہ ماضی جیسا صلیبی اتحاد تشکیل دینے میں ناکام ہوئے۔ وقت تیزی کے ساتھ گزرتا چلا گیا۔ 24 اپریل 1452 عیسوی کے روز شروع ہونے والا رومیلی حصار 28 اگست 1452 عیسوی کو مکمل بھی ہو گیا۔ شہنشاہ کے جاسوس جب اس کے پاس رومیلی حصار کے مکمل ہونے کی اطلاع لے کر پہنچے تو وہ مسلمان معماروں کی تیزی دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ اب گویا جنگ باقاعدہ شروع ہو چکی تھی۔ درندہ صفت نارمن کے جہاز آبنائے باسفورس کے شمالی حصے میں اور عثمانی بحریہ کے جہاز جنوبی حصے میں دندناتے پھر رہے تھے۔ کبھی کبھار یہ آمنے سامنے بھی آ جاتے اور ایک دوسرے پر جلتے ہوئے تیر اور چھوٹی توپوں کی مدد سے گولہ باری بھی کرتے۔ نارمن کا ذاتی پڑاؤ مچھیروں کی بستی کے نزدیک ہی تھا۔ مچھیرے جو خود بھی یونانی عیسائی تھے اپنے لشکر کی خدمت بجا لانے میں کوئی کوتاہی نہ کرتے تھے۔ باکو کا تو سارا دن ہی اس بحری چھاؤنی میں گزرتا تھا۔ اس کے لمبے لمبے بال اب بھی اس کے ماتھے پر گرے رہتے۔ وہ لنگڑاتا ہوا چلتا اور رومی سپاہیوں سے عمدہ شراب ملنے کے لالچ میں دن بھر اس کے چھوٹے چھوٹے کام کرتا رہتا۔ اب تو نارمن کے ساتھ بھی اس کی اچھی خاصی شناسائی ہو چکی تھی۔ 2 ماہ اسی طرح گزر گئے۔ سردیوں کا آغاز ہوا تو نارمن کی کارروائیوں میں کمی آ گئی۔ یہ چٹانی علاقہ تھا اور کوئی بلکان کی ٹھنڈی ہوائیں جن میں تیر کی سی تیزی تھی رومی سپاہیوں کا خون سرد کرنے لگیں۔ بحیرہ روم میں شب و روز گزارنے والے یہ سپاہی بحیرہ اسود کی سرد ہواؤں سے ناآشنا تھے۔ نارمن کا زیادہ تر وقت ساحل پر ہی گزرنے لگا۔ ایک شام غروب آفتاب سے کافی دیر پہلے آسمان پر کالی گھٹائیں جمع ہونی شروع ہو گئیں۔ شمالی ہوائیں چٹانوں کو بھی ٹھٹھرائے دیے جا رہی تھیں۔ آسمان سیاہ بادلوں سے ڈھک گیا۔ تھوڑی سی بوندا باندی شروع ہوئی تو نارمن اپنے خیمے کی طرف بھاگا۔ آج اس کا من پسند موسم تھا اور شراب خیمے میں پڑی تھی۔ اس نے سر اٹھا کر آسمان پر کڑکتے ہوئے بادلوں کو دیکھا اور مکروہ انداز میں ہنس دیا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ شباب سے لطف اندوز ہوئے کافی دن گزر چکے ہیں۔ خیمے میں پہنچ کر نارمن نے عمدہ شراب کی بوتل کھول کر منہ سے لگا لی۔ کچھ ہی دیر میں موسلا دھار بارش شروع ہو گئی۔ نارمن کا ذہن مسلسل کسی جوان جسم کے لمس پر لگا ہوا تھا۔ اس کا ایک سپاہی تشتری میں بھیڑ کی بنی ہوئی ران لے کر حاضر ہوا تو نارمن نے اس سے کہا، ارے یہ باکو مچھیرا کہاں مر گیا؟ یہ بھنی ہوئی ران یہاں رکھ دو اور باکو مچھیرے کو ہمارے سامنے حاضر کرو۔ نارمن شرابیوں جیسے لہجے میں بولا۔ سپاہی الٹے قدموں خیمے سے باہر کی طرف بھاگا اور نارمن نے بھیڑ کی بنی ہوئی ران اٹھا لی۔ اس کے منہ سے شراب کے بھبکے آ رہے تھے۔ باہر زمستان کی سرد ہوا اور باسفورس کے ساحل کو جل تھل کرتی بارش ماحول کو ہیبت ناک بنانے کے لیے کافی تھی، کیونکہ رات شروع ہو چکی تھی اور ان مشلوں کے سوا جو خیموں کے اندر روشن تھیں ہر طرف تیزی سے اندھیرا چھا رہا تھا۔ باکو مچھیرا آج جلد ہی گھر لوٹ گیا تھا، لیکن نارمن کے سپاہیوں نے اسے اس کی تاریک کوٹھڑی سے اس غضب کی سردی میں باہر نکالا اور شراب میں بدمست نارمن کے سامنے حاضر کر دیا۔ باکو سردی سے کانپ رہا تھا یا نارمن کے خوف سے، یہ اندازہ لگانا مشکل تھا۔ نارمن نے باکو کو دیکھا اور اپنے پاس رکھی بوتل کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، لو اسے اٹھاؤ اور منہ سے لگا لو، تمہاری سردی ابھی دور ہو جائے گی۔ یاد رکھو تم جیسے گھٹیا آدمی کو نارمن اپنی بوتل پیش کر رہا ہے، دیر مت کرو ورنہ ہم غصے میں آ جائیں گے۔ نارمن کی دھمکی تو اپنی جگہ پر تھی، باکو کے لیے عمدہ شراب کی ایک بوتل کا مل جانا ہی قیمتی خزانے کا مل جانا تھا۔ باکو بھوکے گدھ کی طرح جھپٹا اور اس عمدہ شراب کو تیزی کے ساتھ اپنے حلق میں اڈیلنا شروع کر دیا۔ آن کی آن میں باکو کی پلکیں باری ہو گئیں اور وہ ہر پریشانی کو بھول کر جل تھل کرتے موسم سے لطف اندوز ہونے لگا۔ اتنے میں اسے نارمن کی آواز سنائی دی،
کیا تمہاری بستی میں کوئی لڑکی نہیں ہے جو ہمارے کام آ سکے، جو ہماری خدمت کر سکے؟ ہم مچھلی نہیں کھائیں گے، مچھلی پکڑنے والی مچھیرن کو کھائیں گے۔ جاؤ ہمارے سپاہیوں کو اپنے ساتھ لے جاؤ اور اپنی بستی کی کسی جوانی کو اٹھا کر ہمارے خیمے میں لے آؤ۔ اتنی یہ بستہ اور لمبی رات اور گھر سے دوری، تم جانتے ہو، سب کچھ جانتے ہو۔ تم بے فکر ہو جاؤ، ہمارے ہوتے ہوئے تمہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ ہم جسٹینانی کی فوج کے سالار ہیں۔